للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ میرے نہایت واجب الاحترام ذی قدر ذی محترم ذی محتشم بزرگ دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ یعنی علماء کی شان بیان کرتے ہوئے رب کائنات جل وعلا نے ان کی اس صفت کو واضح فرمایا کہ عالم دین کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر خشیت الہی ہو، بظاہر وہ کسی ادارے میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ عالم دین اداروں کا محتاج نہیں ہوتا، انہیں نبوت کا فیض ملتا ہے، علم لدنی سے اللہ جل شانہ مالا مال کرتا ہے، یقیناً ان کے سینے کو اللہ جل شانہ کھول دیتا ہے اور شرح صدر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے نبیوں کو رب کائنات جل وعلا نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، بہت سارے نبیوں کے بارے میں یہ قرآن کی آیات موجود ہیں، خصوصاً داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ یقیناً میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم نافع کے حوالے سے دعا کیا کرتے تھے، اور خصوصاً مختصر سی دعا رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں مزید برکتیں دے، وسعتیں دے، بڑھا دے۔ اور یہ دعا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو بے حد پسند ہے، ورنہ علم تو اللہ نے وافر مقدار میں دیا تھا کہ بیٹھے زمین پہ ہیں عرش کی باتیں بتایا کرتے تھے، چلتے زمین پہ ہیں قبر کے اندر کے حالات بتایا کرتے تھے۔ صحابہ واضح طور پہ جانتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے اور عقیدہ بھی رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرا علم اور وسعت والا کر دے، میرے علم میں اور اضافہ کر دے۔ تو لہٰذا جس کو اللہ کریم جل وعلا نے دین کی سمجھ بوجھ دے دی، اللہ جل شانہ اس سے پیار بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں یہ سمجھنے کہ اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ جب رب کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا فیض، آپ کی رسالت کا فیض جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوا، حقیقت یہی ہے کہ علم لدنی اللہ نے ان کو عطا کیا۔ ہم اپنے ائمہ کرام کو دیکھتے ہیں، ائمہ کرام میں جس کو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کو وافر مقدار میں ایسی خشیت سے مالا مال کیا تھا، اور اتنے ذکر فکر والے تھے، عبادت گزار تھے۔ میں نے ان کے حالات میں پڑھا کہ 45 سال ایسے گزرے کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر ادا کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر غفلت کی نیند طاری ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فجر بھی ہو گئی، اور فجر کے لیے اٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ مگر اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہوتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ تو راتیں بھی سجدوں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیاں جھکاتے ہیں، جہاں ان کو یہ خشیت اور رقت قلبی نصیب ہوتی ہے، وہاں اللہ وافر مقدار میں اور عطا کر دیتا ہے۔ اور ان کی نگاہ فراست کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کے پاس آنے والا شخص بات نہ بھی کرے تو وہ جان لیتے ہیں کہ یہ اس نیت سے ہے، اور اللہ کی طرف سے اگر انہیں اذن ہوتا ہے اور اللہ کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ ان کی وہ مدد کریں، تو پھر اللہ جل شانہ کہ اس دیے ہوئے علم کے بل بوتے پہ وہ مدد بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کچھ اسی طرح گزری۔ ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا اور کیفیت یہ ہے کہ وہ بولتا نہیں ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، شرمندہ بھی تھا، بات کرنا چاہتا تھا لیکن بات نہیں کی، دل میں لے کے چلا گیا۔ آپ نے فوراً خادم کو بھیجا کہ یہ بندہ کسی مقصد کے لیے آیا تھا، کچھ دیر بیٹھا ہے، فوری چلا گیا، اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی حاجت کیا ہے۔ تو خادم پوچھ کے آتا ہے، کہتے ہیں کہ حضور اس کی بچی نے اسے تنگ کیا تھا، وہ ککڑی کھانا چاہتی تھی، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کسی سے پیسے مانگوں گا تو ممکن ہے وہ کل جتلائے، تو یہ ککڑی کے پیسے معمولی سے پیسے ہیں، میری جیب میں تو اتنے بھی نہیں کہ میں بچی کو ککڑی خرید کے دے دوں،
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے اگر میں لے بھی لوں گا تو یہ کہیں جتلائیں گے نہیں، کسی کو بتائیں گے بھی نہیں۔ تو بات یہ تھی جب میں وہاں گیا تو لوگ اتنے کھڑے تھے، اتنے موجود تھے، میں ان کے سامنے بات نہ کر پایا، میں واپس آ گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے خادم نے، ان کے غلام نے یہ کہا، اب کیفیت کیا ہے کہ آپ ہزاروں قطار رونے لگے کہ میری مجلس میں آیا اور مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے اپنے علم میں کمی آ چکی ہے۔ اب یہ کیفیت ہر بندے پہ طاری نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے مجھے نگاہ فراست دی تھی تو اس بندے کے بارے میں معلوم کیوں نہ کر سکا۔ اب یہ بھی ایک خامی ہے کہ میں نے اپنے نوکر کو، خادم کو بھیج کے پتہ کروایا، جبکہ خادم کو بھیجنے کی بھی حاجت نہیں تھی۔ اب یہ احساس اللہ کے ولیوں کے سوا کسی کو نہیں ہوتا۔ اب اس خادم کو بھی پتہ چل گیا کہ اسے حاجت تھی، وہ اس لیے آیا، میری یہ بھی خطا ہے، یہ بھی غلطی ہے، اور اتنا احساس ان کو پیدا ہوا۔ پھر رات کی تاریکی میں اس کے گھر جاتے ہیں، سونے کے سکوں کی اشرفیاں جو سونے سے بنے ہوئے تھے، وہ اشرفیوں کی 3 تھیلیاں اس بندے کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جب ختم ہو جائے تو صرف میری مجلس میں ایک بار حاضری کے لیے آ جانا، مجھے بتانا نہیں ہے، مجھ سے مانگنا نہیں ہے، اتنی اشرفیاں دوبارہ آ کے دے جاؤں گا۔ جس دن ختم ہو جائیں تو انہیں صرف مجلس اٹینڈ کرنی، مجھے پتا چل جائے گا کہ آج یہ مجلس میں اس لیے آیا ہے۔ اب اتنا بڑا احساس کس کو ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزر رہے، اچانک ایسا ہوا کہ کیچڑ تھا، بس وہ پاؤں، چونکہ کھڑاؤں پہنی ہوئی تھی، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، پاؤں پھسلا، وہ کیچڑ پریشر کے ساتھ اڑتا ہوا دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اب وہ گھر کس کا تھا؟ ایک مجوسی کا گھر تھا۔ پریشان ہے کہ اس کو صاف کروں گا تو ہو سکتا ہے اس کی دیوار کی مٹی بھی کچھ اتر جائے۔ اگر اس کی دیوار کی مٹی اتر گئی تو کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے مجوسی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اپنا حق مانگے تو میں کہاں سے دوں گا۔ پریشان بھی ہیں، مریدین آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ تھے، کہتے ہیں حضرت اس میں رونے والی کیا بات ہے، اب رو بھی رہے، ہم اسے صاف کر دیتے، کہتے تم ہاتھ نہ لگانا، اگر اس کی مٹی تھوڑی سی بھی اتر گئی اس کی دیوار کی تو کل قیامت کا دن مجھے اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رو رہے، اتنے میں کسی نے دروازے پہ دستک دی، اسے بلایا کہ یہ ماجرا ہو چکا ہے، اب اس بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضور اتنی سی بات پہ آپ اتنا رو رہے ہیں، یہ رونے والی بات کیا ہے؟ اب یہ خشیت الہی چونکہ نصیب ہوئی تھی، اور عالم دین اس لیول پہ علم رکھتا ہے کہ چھوٹی سی خطا بھی بڑی نظر آتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ مومن کو چھوٹا سا گناہ اگر وہ مکھی جتنا بھی کیوں نہ ہو، احد پہاڑ جتنا محسوس ہوتا ہے۔ اور جو روٹین میں بندہ ہوتا ہے، جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، وہ احد پہاڑ جتنا بڑا گناہ بھی کر لے، اسے ایسے لگتا ہے جیسے مکھی ناک پہ بیٹھی تھی، اس نے اپنے ہاتھ سے اڑا دی۔ ادھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ رو رہے، مجوسی کہتا کہ اس میں کیا حرج ہے، کوئی ایسی بات نہیں حضور، یہ میں خود صاف کر دیتا ہوں۔ وہ فوراً سے اپنے پاؤں سے اس مٹی کو صاف کر دیتا ہے، کہتے حضور اتنی بات ہے، اب آپ رونا چھوڑے، بلکہ اس طرح کریں کہ یہ جو دیوار ہے نا، یہ تو میں نے صاف کر دی، دل میرا آپ صاف کر دیں۔ فوراً کلمہ پڑھ کے وہ مجوسی مسلمان ہو گیا۔ اگر ہم بھی مخلوق خدا کا اس طرح احساس کریں تو سچی بات ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ حقیقی مسلمان ہوتا کون ہے۔ سچی بات ہے، ہم نے تو صرف نام رکھا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، کام ہمارے مسلمانوں جیسے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ شراب پینا حرام ہے، اور اگر یہاں پہ کوئی شرابی آ جائے اور نشے میں دھت ہو تو بہت سارے بچے اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اسے پتھر بھی ماریں گے، اسے جوتیاں بھی ماریں گے، اور یہاں تک کہ بڑے نوجوان بھی اس کی پٹائی کریں گے، سمجھدار لوگ بھی اسے برا بھلا کہیں گے۔ لیکن جو سود کھاتا ہے، مجھے بتائیے کیا یہ حرام نہیں ہے؟ شراب حرام ہے، سود حرام نہیں ہے؟ بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے، بہنوں کو حق کے وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ پھر اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ اگر شراب حرام ہے، جتنا اس کا معاملہ ہے اس سے کہیں بڑھ کے ملاوٹ کرنے والے کا ہے۔ شراب کے بارے میں تو وحید آئی ہے کہ اسے کوڑے لگائے معافی ہو جائے گی، لیکن
ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں حکم کیا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک بزرگ صحابی پیچھے سے حاضر ہوتے ہیں اور سارے صحابہ ادھر متوجہ تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا بزرگ ہیں کھڑے انتظار میں ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں کر رہا۔ صحابہ کے چونکہ علم میں نہیں تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب سارے صحابہ حیران ہو کے ایک نظر پیچھے دیکھتے کہ معاملہ ہے، جو ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں یہ لفظ فرما رہے ہیں۔ جب دیکھا تو بابا جی کھڑے تھے، سارے ہی لوگ کھڑے ہو گئے، جگہ دے دی ان کے بیٹھنے کے لیے، عزت کر رہے۔ اب بات یہ ہے کہ صحابہ کا تو یہ عالم تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کو ناگوار کرتے تو وہ صحابہ فوراً سے پہلے اس کام کو کر گزرتے تھے کہ اللہ کے نبی راضی ہو جائیں، فوراً پلٹ آتے تھے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام جب اس کے مکان کے پاس سے گزرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا مکان ہے؟ تو دوسرے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ فلاں کا مکان ہے۔ فرمایا اس نے ساری زندگی یہاں رہنا؟ اس طرح کا مکان بنایا ہوا تھا، پختہ مکان تھا، آج تو ہم سب کے مکان پختہ ہیں۔ اس وقت جو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کرائٹیریا دیا تھا کہ یہ زندگی مسافر خانہ ہے، جیسے مسافر یہاں پہ رہتے ہیں بس اتنی ہی ہم نے گزارنی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہماری پیاری امی جان، انہوں نے کچھ صحابہ سے مل کے پتھر منگوائے اور جو 8 فٹ کا تقریباً 8 ہاتھ کا یہ جو کمرہ تھا، 8 ہاتھ ادھر 8 ہاتھ ادھر، اتنا کمرہ تھا۔ اس کے آگے صحن بنانے کے لیے وہ چونکہ کھجوروں کی شاخیں لگائی گئی تھیں اور آگے بوریے کا دروازہ ٹاٹ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چلے صحابہ اگر پتھر لا دے تو یہ کھجوروں کی شاخوں کی بجائے پتھر چنائی کر کے 4 دیواری ہو جائے گی، چھوٹا سا صحن بن جائے گا اور پھر بے پردگی بھی نہیں ہوگی۔ نیت تو اچھی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب تشریف لائے اور یہ منظر دیکھا کہ پتھر چنائی کر کے یہ دیواریں بنا دی گئی ہیں، فرمایا ام سلمہ کیا ساری زندگی یہاں پہ رہنا، قیامت تک رہنا ہے؟ یہ گھر کی حالت تھی۔ سچی بات ہے، ہم تو بہت گئے گزرے، ہم نے کبھی نہیں سوچا یہ پختہ مکان اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں، اس وقت جب غربت کا عالم تھا، اس وقت اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بعد میں صحابہ نے پختہ مکان بنائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسجد نبوی کو پختہ کرتے ہیں، جو کچے گارے سے بنی ہوئی تھی اسے پختہ کرتے ہیں، بہترین اس سے آراستہ کرتے ہیں۔ سارے صحابہ میں سے کچھ ایسے صحابہ بھی تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کام پہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے عمر وہ کام کیا جو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا، پھر میں تم اپنے گھر گرا دو، میں یہ مسجد گرا دیتا ہوں۔ جب تم سب نے مل کے یہ طے کر لیا کہ اس وقت چونکہ گنجائش نہیں تھی، اس وقت بڑے بڑے گھر بنانے کی اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی تھی، لیکن اب سب کے پاس فراوانی ہے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا جائے تو سب سے پہلے اس کے گھر کو بہتر کیا جائے۔ میری یہ نیت ہے، تم اپنے گھر بہتر بنا لو اور اللہ کا گھر بہتر نہ بناؤ، یہ بھی تو مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے۔ تو وہ صحابی جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے مکان کو دیکھ کے ناگواری کا اظہار کیا، وہ فوراً کدال اٹھاتا ہے، اس مکان کو مسمار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، فرمایا یہاں پہ ایک مکان تھا، وہ کہاں گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس صحابی کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی کو یہ پختہ مکان پسند نہیں آیا، اس نے اسی وقت گرا دیا تھا۔ یہ تھا صحابہ کا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری، آپ کی ناراضگی کبھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس حضرت ابو مالک، یہ بہت بڑے عالم دین ہوئے، ایک تو امام مالک ہیں وہ اور ہیں، یہ حضرت ابو مالک جو ہیں یہ آپ کے پاس پڑھا کرتے تھے، آپ کے شاگرد ہیں، لیکن شاگردی میں آنے سے پہلے اماں جی نے کیا کیا تھا کہ اماں جی نے ان کو ایک دھوبی کی دکان پہ، لانڈری کی دکان پہ کھڑا کر دیا۔ باپ فوت ہو چکا تھا کہ یہ یتیم بچہ ہے، لانڈری کا کام سیکھ جائے گا،
اور دھوبی کا کام جب اسے آ جائے گا یہ کپڑے دھوا کرے گا اور لوگوں سے اجرت لیا کرے گا, چلے روزگار کا ذریعہ بن جائے گا. دھوبی نے کہا کہ جب تک اسے میں کام سکھاتا ہوں اسے مہینے کے میں 3 یا 4 درہم دیا کروں گا, اس سے زیادہ میں دے نہیں سکتا. اماں جی اس بات پہ بھی راضی ہو گئی کہ چلے ٹھیک ہے, مجھے 3 یا 4 درہم اگر منتھلی مل جائیں گے تو میرا سرکل چل جائے گا. ظاہر بات ہے کہ وہ خود بھی تو کچھ کام کرتی ہوں گی تب جا کے گھر چلتا ہوگا. ابو مالک روزانہ دھوبی کی دکان پہ جاتے, مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے سامنے سے گزر کے جاتے. میں کوشش کروں گا اسے 5 سے 7 منٹ میں سمیٹ لوں چونکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے. تو احساس ہے کہ پہلے بھی آپ نے جمعہ پڑھا, بیان سنا, ورنہ ماشاءاللہ میرے پاس تو اس حوالے سے بہت ساری گفتگو کرنے کے لیے واقعات موجود ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے شوق سے پڑھا ہے, تو لیکن مختصر کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. تو وہ ابو مالک تھے, وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے کے سامنے سے گزرتے. آپ اپنے ادارے کے صحن میں بیٹھے پڑھا رہے ہوتے, باہر کا دروازہ کھلا ہوتا تو ایک نظر پڑ جاتی, بڑا خوبصورت روشن چہرہ تھا. یہ ابو مالک ان کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے, پھر دکان پہ جاتے, کام کرتے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے ادارے کے باہر دروازے پہ کھڑے, اور اس بچے کا گزرنے کا وقت ہوا. اس نے دیکھا کہ آج تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باہر کھڑے ہیں, سلام عرض کرتا ہے, ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. آپ بڑے پیار سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے بھی پڑھنا ہے, دل کرتا ہے پڑھنے کو؟ امام ابو مالک کہتے ہیں کہ حضور دل تو کرتا ہے مگر باپ سر پہ نہیں ہے. امی جی نے دھوبی کی دکان پہ لگا دیا, اب وہ 3-4 درہم وہاں سے ملتے ہیں تو اس لیے میں مجبور ہوں, دل بڑا کرتا. آپ نے اپنا چھوڑو دھوبی کی دکان کو, یہ دھوبی نے تو صرف کپڑے دھونے, ہم نے آپ کا دل بھی دھو دینا ہے, تو آپ میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرو. کہتے ہو پھر امی جی سے اجازت لوں گا, وہ ناراض ہوں گے, کہنے اجازت کی حاجت ہی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال تھا کہ اس کو پڑھنے کے بعد میں 3-4 درہم اپنی جیب سے دے دیا کروں گا. اب ہوا یہ کہ وہ روزانہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے, پڑھ کے واپس جاتے. ماں کو نہ بتایا کہ میں نے پڑھائی شروع کر دی ہے. اب مہینہ گزر گیا, ماں کہنے لگی تیرے استاد نے تجھے پیسے نہیں دیے؟ کہنے لگی میں کام کروں تو پیسے ملے, میں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ادارے میں پڑھتا ہوں. اب امی جان تھی, بڑی سخت طبیعت کی, جلالی کیفیت تھی, وہ قریبی مدرسہ تھا, وہ گئی جا کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی باتیں سنائی, بڑا برا بھلا کہا. آپ سنتے رہے بڑے تحمل سے. دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے پہلے پیسے دے دینے چاہیے تھے تاکہ اس کا پردہ رہ جاتا. یہ ہے خشیت الہی. اب ڈر پیدا ہوا, آنکھوں میں آنسو بھی ہیں کہ کاش کہ میں اس بچے کو پہلے پیسے دے دیتا, ان کی والدہ کو یہ زحمت ہی نہ ہوتی کہ یہ مجھے باتیں کرنے آتی. چلے باتوں کا تو کوئی معاملہ نہیں, معاملہ یہ اسے تکلیف تو ہوئی نا. اب وہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ بہت بڑا ظلم کیا, آپ نے میرے بچے کو میری بغیر اجازت کے اپنے درس میں کیوں داخل کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ صلہ دے گا. کہتے کیا صلہ دے گا؟ کہتے کہ یہ شہنشاہوں کے ساتھ تخت پہ بیٹھ کے کھانے کھایا کرے. اس علم کی بدولت اللہ اسے اتنا مرتبہ بلند کرے گا کہ بادشاہوں کے تخت پہ بیٹھ کے یہ کھانا کھایا کرے گا. رہا یہ کہ کہتے کہ میری گزر بسر کیسے ہو؟ کہتے ہیں آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ گھر کا خرچ کتنا ہے. اب اماں جی کو جوش آ گیا کہ چلے اب آفر ہوئی ہے تو دل کھول کے مانگے. جہاں 10-20 دینار منتھلی خرچ تھا, کہنے کہ میرا 40 دینار خرچ ہے, 40 درہم خرچ ہے. دینار سونے کے ہوتے ہیں, درہم چاندی کے ہوتے ہیں, میرا 40 درہم خرچ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کو آج کے بعد آنے کی حاجت نہیں ہے, 1 تاریخ آنے سے پہلے آپ کے گھر 40 درہم پہنچ جایا کرے گے. اور یہ درہم کتنی دیر تک پہنچاتے رہے؟ علماء نے لکھا 30 سال تک مسلسل ان کے گھر 40 درہم جاتے رہے. 1 یا 2 دن نہیں, 1 یا 2 سال نہیں, 40 سال تک, بلکہ 30 سال تک, جو میں نے صحیح روایت پڑھی 30 سال تک ان کے گھر جاتے رہے. اب 30 سال میں کتنا علم حاصل کیا ہوگا؟ ہم تو آج کہتے ہیں کہ 5-6 سال میں بندہ عالم دین بن جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ علم اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ مہد سے لے کے لحد تک, پنگوڑے سے لے کے قبر تک
فوق کل ذی علم علیم، علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے. آپ مجھے سن رہے ہیں، کل کسی اور کو سنیں گے، آپ کہیں گے یار ان سے تو یہ زیادہ اچھا بیان کرتے ہیں. اور پھر اس سے آگے پھر یہاں تک کہ پیر زادہ رضا صاحب مصطفی جو اس دور کے بہت بڑے ولی کامل بھی ہیں، پیر صاحب بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو علمی جوہر بھی عطا کیے ہیں، خطابانہ انداز بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ لفظ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں بولیں، اتنے میٹھے میٹھے لفظ بولتے ہیں کہ ہر کسی کے دل میں اترتے جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو پڑھاتے ہیں. اللہ کا کرنا یہ ہوا خلیفہ ہارون الرشید اس کا دور تھا، اسے چیف جسٹس مقرر کرنے کے لیے ضرورت پڑی تو ابو مالک کو بلا لیا. 30 سال سے علم حاصل کرنے والا یہ بچہ اب اس قابل ہے کہ اسے میں چیف جسٹس بناؤں. چیف جسٹس بنا دیا گیا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے پیغام بھیجا امی جی کو کہ مجھے یہ نوکری مل گئی ہے، آپ بھی یہاں پہ آئے مجھ سے ملاقات کے لیے. چونکہ وہ جو ان کا شاہی تخت تھا یا شاہی محل تھا وہ کچھ فاصلے پہ تھا. امی جی کو بتایا کہ آپ کبھی محل میں آئیں، اب تو وہاں پہ میری نوکری ہو گئی ہے. اب اماں جی جب دیکھنے کے لیے آئیں تو خلیفہ ہارون الرشید نے دسترخوان تخت پہ لگایا ہوا تھا اور حلوہ کھا رہے تھے. ایک طرف وہ بیٹھے تھے، ایک طرف خلیفہ ہارون الرشید بیٹھا تھا. تو ماں اس وقت داخل ہوئی جب اپنے بیٹے کو تخت پہ بیٹھے ہوئے دیکھا اور بادشاہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو فوراً پکار اٹھی، کہنے لگی واہ امام اعظم، تو نے جو کہا تھا اللہ نے سچ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی نگاہ فراست بہت ہوتی ہے. ایک شخص ایسا بھی تھا جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بعض ایسی نازیبا باتیں کیا کرتا تھا. آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ اتنی نازیبا باتیں کرتا تھا آپ اسے بڑے پیار سے سمجھاتے، وہ اس سے باز نہیں آتا تھا. وہ کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ یہودی کہا کرتا تھا. آپ کا بڑا دل دکھتا، آپ کہتے کہ یار یہ نہ کہیے، اس سے میری بڑی دل آزاری ہوتی، تو غلط کہتا ہے. تو خیر اس کی اپنی ایک عادت تھی، آپ کو جب بھی پتہ چلتا کہ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کی ہے تو آپ کی دل آزاری ہوتی. تو ایک دن آپ نے ایک ایسی حکمت اپنائی اور اس کے بیٹے کی شادی کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ بیٹی کی شادی کا معاملہ تھا. اس نے آ کے عرض کی کہ حضور مجھے میری بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے. آپ نے فرمایا میں تلاش کر دوں گا. اب یہاں پہ حکمت اپناتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کے لیے میں نے ایک رشتہ تلاش کیا ہے، بہت زبردست رشتہ ہے، اس بچے کے اندر ہر کوالٹی ہے، اتنی خوبیاں ہیں، بڑا زبردست وہ ہے، محنتی بھی ہے، ایماندار بھی ہے، ہر خوبی اس کے اندر ہے، ساری خوبیاں اس کی بیان کرنی، لیکن ہے یہودی. اب وہ سیکھ پا ہو گیا، کہنے لگا میری بیٹی کے لیے یہودی کا رشتہ، چونکہ وہ مسلمان تو تھا، کہنے لگا میری بیٹی منافق تھا نا، صحابہ سے بغض رکھنے والا تھا. آپ نے فرمایا کہ لیکن ایک ہی خامی ہے کہ وہ ہے یہودی، خوبیاں ساری اس کے اندر. کہنے کہ میں یہودی سے، یہ ایک مسلمان کے لیے آپ کیسی تجویز کر رہے ہیں. یہیں پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر یہ بتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر ایک نہیں 2 شہزادیاں یکے بعد دیگر عثمان غنی کو دی ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے؟ تو لہٰذا آج کے بعد تو یہودی نہیں کہے گا. کہنے لگا حضور آپ نے تو میری آنکھیں کھول کے رکھ دی، واقعی آج کے بعد میں نہیں کہوں گی. معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی بےزبانی ہوئی، اللہ کے نبی سے بھی معافی چاہتا ہوں، خود عثمان غنی سے بھی میں معافی مانگتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ. بات یہ کہ حکمت کے تحت بندہ ٹال دے. آج حقیقت ہے ہمارے اندر جلال اتنا ہے کہ ہم اگر کوئی ایسی بات ہوتی لڑ پڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے بھی برداشت کیا، برداشت کرنے کے بعد پھر ان کو سمجھایا. وہ اخلاق کے پیکر تھے، اسی لیے وہ لوگ سمجھ بھی جاتے تھے. ہم جلال میں آ جاتے ہیں، یہی وجہ کہ ہماری بات کا اثر بھی نہیں ہوتا. اللہ کے جل وعلا ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء کے رنگ میں رنگ ہونے کی توفیق دے، اور انہی کے اخلاق حسنہ کا ہمیں بھی پیکر بنا دے، انہی کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلا دے. وما علینا الا البلاغ.